كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي
ایسے واجو تھوڑے چلو بات ٹھیک حضور میں دستار بندی چلو ہم دستار بندی کریں گے جی بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں. روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو دل میں کھانے پینے سے روکے رکھا, میری شفاعت قبول کر. اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا, میری شفاعت قبول فرما. بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. جو شخص الف لام میم پڑھے گا اسے 30 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہو؟ یہ قرآن کریم ہے, اللہ کا کلام ہے, جس کے پڑھنے کی وجہ سے اتنا ثواب ملتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بے منزل ہے, ویران گھر ہے. جو گھر ویران ہو اس میں جنات کا ڈیرا ہوتا ہے. اسی طرح جو دل ویران ہو اس میں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے.
قرآن کریم کو یاد کرو تاکہ دل میں نورانیت پیدا ہو۔ 10 آدمیوں کے حق میں حافظ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ حافظ کو تاج پہنایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یا اللہ یہ جوڑے کس صلہ میں ملے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تمہارے بچے کی قرآن کریم حفظ کرنے کی وجہ سے۔ جو بیٹے کو ناظرہ پڑھا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت انس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھائے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح سارا قرآن پاک پورا ہو جائے گا۔ مومن جب قرآن کریم کی تلاوت محبت خلوص پیار سے کرتا ہے تو فرشتے بے حکم الہی قرآن کریم کو سننے کے لیے اور قاری قرآن کی زیارت کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ جب تلاوت ختم ہو جاتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں۔ امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے خواب میں زیارت کی، اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احمد حنبل میرا کلام ہے، میرا قرآن ہے، میرا فرقان ہے، سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے دونوں طرح موجب اور قرب ہے، دونوں طرح کا ثواب ملے گا۔ قرآن ایک ہیرا ہے دوستو، بزرگوں، قرآن ایک ہیرا ہے۔ ہیرا جس جگہ ہو وہ جگہ قیمتی ہوتی ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ جس کے سینے میں آ گیا وہ سینہ تمام سینوں سے افضل ہے۔ قرآن پاک سے احسان ثواب کا ثبوت، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مرحومین کے لیے دعا اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احسان ثواب کرنے اور مرحومین کے لیے دعائیں بخشش اور مغفرت کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور مرحومین کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرحومین کے لیے احسان ثواب اور دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا،
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اے ہمارے پروردگار، ہر چیز پر آپ کی رحمت اور علم وسیع ہے. آپ ان لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں اور آپ کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کو ان عذاب جہنم سے بچائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایصال ثواب کرنے پر تمام مسلمانان عالم کا عمل رہا ہے. مرحومین کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور ان کی ارواح کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اور ان سے ان کے درجات بلندی ہوتی ہے. قربان جائیے دین اسلام پر کہ آپ اپنے اولاد کو نمازی بنائیں تو وہ ہر نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی پڑھیں گے اور والدین کے لیے ایصال ثواب اور دعا ہوتی رہے گی. جو بچہ حافظ قرآن بنے گا ان کے والدین کو بھی ثواب ملے گا. جنہوں نے اہتمام کیا، جنہوں نے پڑھایا ان کو بھی ثواب ملے گا. جنہوں نے اہتمام کے لیے مدرسہ بنایا ہے، حفظ کے اہتمام کیا، ان کو بھی ایصال ثواب ملے گا. قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ ہر شخص کو صرف اپنے ہی عمل کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کے عمل کا نہیں، تو یہ صحیح نہیں اور پوری امت کے عمل کے خلاف ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کو ایصال ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آج ہم نے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے مرحومین کے لیے استغفار، ایصال ثواب اور مالی صدقات کرنے کا اہتمام کیا تو پھر نیکی کا بدلہ نیکی. قانون کے مطابق ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. ہمارے انتقال کے بعد ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، جس کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ عام مومنین اور مومنات کے لیے ہر روز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے دنیا والوں کو رزق ملتا ہے. لہذا اس انتہائی مصروف زندگی میں دن کا آغاز اور رات سونے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مرحومین کو اور تمام امت مسلموں کو ایصال ثواب کر دیا جائے اور ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کر دی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی سعادت نصیب فرمائے گا. مرحومین کے حق میں ایصال ثواب کی اہمیت کس قدر ہے، اس کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں لگایا جا سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مرحومین اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کی طرف سے ایصال ثواب کے ایسے منتظر ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے کسی کا منتظر ہو. مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 206 نمبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہے اور وفات کی کچھ وصیت کرنا چاہتی تھی لیکن نہ کر سکے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس موقع پر کوئی گفتگو کر سکتے تو صدقہ کرنے کی وصیت کرتے، تو کیا میں اب ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ضرور ملے گا.
صدقہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ کا قبرستان سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ قبرستان میں مردے کوئی چیز چن رہے ہیں، جبکہ ایک شخص آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو بہت حیرت ہوئی، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ضرورت نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بہت بڑا سرمایہ دار ہوں، میں بہت بڑا امیر ہوں، کیونکہ میرا بیٹا ہر روز قرآن پاک پڑھ کر ثواب بخشتا ہے، اس لیے مجھے ضرورت نہیں۔ پھر ایک دن بزرگوں کا دوبارہ اسی قبرستان سے گزر ہوا تو آپ نے پھر مردوں کو کوئی چیز چنتے ہوئے دیکھا، ان میں وہ شخص بھی شامل تھا جو کرسی پر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو آج آپ نے پوچھا کہ آج آپ ان کے ساتھ کیوں مصروف ہیں؟ پہلے جب میں آیا تو آپ کرسی پر بیٹھے تھے، بڑے خوش تھے، آج آپ بہت غمگین ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میرے لیے اب کوئی احسان ثواب کرنے والا نہیں ہے اور مجھے ثواب کی ضرورت ہے، اس لیے میں چن رہا ہوں۔ ان بزرگوں نے شہر میں جا کر پتہ کیا، معلوم ہوا کہ واقعی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جو دکان پر بیٹھا سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا تھا اور والد کو ثواب ملتا تھا۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی الانصاری سلمہ بن عبید سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت حماد نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک رات میں مکہ کے ایک قبرستان میں جا پہنچا اور وہاں ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ اچانک خواب میں کیا دیکھتا ہوں، اہل قبرستان مختلف گروپوں میں حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے بھائیوں میں سے ایک شخص نے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخشا، لہذا اب ہم لوگ ایک بار سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سورۃ اخلاص کی اتنی شان ہے، جو پورا قرآن پاک پڑھ کے سارے ثواب کریں گے اس کی کتنی شان ہوگی۔ چھوٹی سی سورت ہے، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا تو وہ پورا سال وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص سے کہا کہ کیا تم میں کوئی شخص اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ میری طرف سے 2 رکعت یا 4 رکعت فلاں مسجد میں پڑھ لے اور کہہ دے کہ یہ ابو ہریرہ کی طرف سے ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس کا ثواب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کیا تو اس نے ان کے ذمہ سے حج ادا کر دیا اور اسے 10 حج کرنے کے برابر اجر بھی ملے گا۔ والدین کا حج بھی ادا ہو گیا، اس کو بھی 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ نیکی جب ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جب 3 حرف پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، جو پورا قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی کیا شان ہوگی۔ یہ نیکیاں جب ہمیں ملیں گی تو ہماری بھی انشاءاللہ مغفرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب جمع ہو جائیں، تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جب صحابہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سورۃ اخلاص پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی تیسرا حصہ قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ اخلاص کو احادیث مبارکہ میں 1/3 قرآن کریم کے برابر فرمایا گیا اور بعض احادیث میں 3 بار پڑھنے کو پورے ایک قرآن کریم کے برابر قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس طرح 6 مرتبہ
اس کو پڑھنے سے 2 قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ تفسیر غازی میں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے، پھر دوبارہ اس قبر پر سے گزر ہوا تو دیکھا اس پر سے عذاب ٹال گیا۔ آپ حیران ہوئے، حضرت عیسیٰ حیران ہوئے کہ اللہ رب العزت سوال کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کے مرنے کے بعد ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور آج اس کا بیٹا پہلے دن مدرسہ کیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو، یعنی یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، میں اس کو عذاب دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ آج ہمارے دلوں میں نامہ اعمال نیکیوں کے اضافے کی اہمیت اور اس قدر معلوم نہیں ہوتی۔ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنے نیکیاں جمع کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نیک کام کرو گے تو تمہیں ابھی انعام ملے گے، تو اس کی ہماری دلوں میں بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمیں ان نیکیوں کی قدر معلوم نہیں، ان نیکیوں کی قدر معلوم نہیں، لیکن یاد رکھے یہ نیکیاں ہی در حقیقت آخرت کی کرنسی ہے۔ جب تک یہ ظاہری آنکھ کھلی ہوئی ہے اور جب تک انسان کا سانس چل رہا ہے، اس وقت تک اس نیکی کا اجر اور ثواب اور اس کا حقیقی فائدہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا۔ معلوم تب ہوگا لیکن جب یہ آنکھ بند ہوگی اور آخرت اور برزخ کا عالم شروع ہوگا، تو اس وقت تم وہاں نہ تو پیسے ساتھ لے جا سکو گے نہ روپے ساتھ لے جا سکو گے، وہاں تو صرف یہ سوال ہوگا کہ کتنے نیکیاں اپنے اعمال نامے میں لے کر آئے ہو، تمہارے پاس کتنے نیکیاں ہیں۔ اس وقت ان نیکیوں کی قدر اور قیمت معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحاج احمد ندیم سلطانی صاحب یہ ادارہ اپنی والدہ کے نام پہ مختارہ بی بی کے نام قائم کیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ 21-20 سال تو مجھے ہو گئے ہیں، سینکڑوں حافظ قرآن بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ چل رہا ہے، ان کی سرپرستی زیر سایہ یہ سارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی، ان کے اہل خانہ کو بھی، ان کے لیے بھی کروڑوں ہاں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، اور پڑھانے والے کے لیے بھی ہو رہی ہے، اور جن کے والدین بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بچوں کو باعمل حافظ قرآن بنائے، اور ہمارے لیے احمد ندیم سلطان صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سورۃ اخلاص کی 3 مرتبہ پڑھے تو 2 قرآن کا ثواب ملتا ہے، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ تو کروڑوں ہاں اربوں نیکیاں جمع ہے، اور انشاءاللہ یہ نیکیاں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ بیٹھے اور اس میں شامل ہمارے شاہ کی انتہائی محبت اور محنت ہے، جس کے بارے میں اب ہم نے تو بچے کو قرآن کریم اس ادارے میں حفظ کر کے اپنی ذمہ داری سے ہم صبح فارغ ہوئے، لیکن سب سے بڑی جو ہماری والدین کی بنتی ہے بے شک کہ یہ بچے کی منزل کو روزانہ کی بنیاد پر قائم و دائم رکھنے کی تلقین کریں، اور حافظ قرآن جب منزل نہیں یاد کرتا تو پھر وہ بھول جاتا ہے، اور قرآن کریم کو بھول جانا بھی ایک وہ اچھی بات ہے۔ اور میں آپ سے
حضرات جو تشریف لائے ہیں بچے کے والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جتنی ہم نے محنت کی ہے اور جو شاہ صاحب نے پڑھانے کے اندر بچے پہ توجہ دی اور اپنا وقت دیا اور بچوں کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن گئے. اب والدین کی ہم سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس بچے کو کی منزل کو یاد رکھنے کے لیے دن رات کوشاں رہے اور اس چیز سے فیضیاب ہوتے رہیں, کیونکہ اگر بچہ روزانہ قرآن کریم پڑھتا تو یہ والدین کے لیے بھی ایک خیر ہے. اور یہ سب سے بڑی برکت والی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سینے میں قائم رہے. اگر یہ قرآن کریم سینے میں قائم نہ رہے تو اس کے ہم یقینی طور پر بھی عربی کے زبان پہ آ جائیں گے. قرآن کریم کی ہم نے قرآن کریم ہماری سینوں میں آیا لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے وہ قرآن کریم بچہ بھول گیا تو اس کی ذمہ داری والدین پہ بھی آتی ہے. تو میں آپ کو یہی ایک بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بچے کو پوری توجہ دیں. جہاں آپ کاروباری امور کے دوسرے کاروباری معاملات کو اپنی نوکریوں کی توجہ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک بہت ایک ذمہ داری اور آ رہی ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ بڑھ کے اس بچے کی منزل پر توجہ دینی ہے کہ بچہ اپنی منزل میں کامیابی سے اس پکی منزل اس کی مطلب رہے. اور یہ قرآن کریم سنانے کا مسجدوں میں اہتمام کرے تاکہ بچے کو شوق ہو اور یہ شوق جاری و ساری رہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کا جو اصل ہمارا مقصد حقیقت کرانے کا ہے کہ جو انوار و تجلیات قرآن کریم کی ہیں وہ آپ کے خاندان کے جاری و ساری رہے. تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش میں نے آپ سے کی ہے. میرا خیال ہے آپ ضرور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے بیٹا اکیڈمی کے بچوں کو میں مخاطب ہوں. دیکھیے بیٹا آپ اس ادارے میں آئے ہیں, آپ اس ادارے میں دین سیکھتے ہیں. مطلب قرآن کریم دین کا سب سے بڑا ستون ہے. سب سے بڑا ستون قرآن پاک دین کا ہے. ہمارے تمام جو قواعد ضوابط ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو جب بھی آپ دین سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کو قاعدے ایسے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. تو حدیث سے آپ فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. اب دیکھیے جو یہاں پہ نعت شریف پڑھی گئی, قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک کئی بار آیا. لیکن بیٹے جان مجھے تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں آپ کے بھائی بہن یا بچہ یا کوئی بھی ہو تو محبت اور پیار سے اس کی کبھی یہ گال چومیں گے کبھی یہ گال چومیں گے. ایک ہمارا بچہ ہی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, تو ہم بڑے پیار سے اس کی کبھی یہ گال چومیں گے یہ گال چومیں گے. کائنات کے کریموں کا جب نام آئے تو آپ کی محبت پر لازم ہے کہ آپ ابو قبول کو چنیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ. یہ جو بات میں نے دیکھی ہے اسی بچے نے ایک بار بھی انگوٹھا نہیں چوما. بیٹے یہ بڑی دیکھیں دین کے ساتھ دین اگر محبت کے ساتھ سیکھا جائے تو اس کا فیض ہو رہا ہے. اور دین کو صرف اس لیے مطلب ویسے سیکھ لیں اور اس کا فیض آپ کا جاری نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کو تھوڑی سی کمی ہے. دین کا فیض تبھی جاری ہوگا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کی جائے, آپ کی ذات کریم سے ٹوٹ کر اور بغیر کسی اپنا حضرت سے نام اس طرح کرنا سیدنا محمد, جس طرح محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم, منہ کی وال نہ نکلے, منہ سے وال نہ نکلے, ایسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرۃ عینی یا سیدی یا رسول اللہ, ایسے جب سرکار کا نام آیا نا محمد ایسے آپ نے کر دیا. انگوٹھوں کو منہ پہ لگانا ہے, آنکھوں پہ لگانا ہے. جب اذان ہوتی ہے اس وقت بھی جب بھی نام آئے سرکار کا. اور یقین جانے میں اپنے بچوں جو کی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت میں کی جائے اس کا مزہ ہی اور. اور اس لیے آئندہ سے میرا بیٹا یہ چیز کی احتیاط کریں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام مبارک آئے تو انگوٹھے چومتے دودھ پاک اور لازمی ہے دودھ پاک. آپ آج سے اپنی زندگی کے عملوں میں شامل کریں. بہت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والعلم والفضل والكرم وابنه الكرام يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر من مغرق قل جليس إننا أشقالنا یا الہ العالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا مکمل کیا میرے مالک یا اللہ اس کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھ کر اس کو یاد کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی یا اللہ جنہوں نے اہتمام کیا میرے مالک و مولا ان کی دین اور دنیا کو بہتر فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرما ان بچوں کو قرآن پاک کا صحیح معنوں میں حافظ و قاری کرا یا اللہ ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم فرما اس ادارے کے منتظمین کو اس ادارے کے یا اللہ جو اس میں کام کرتے ہیں میرے مالک و مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما حاجی صاحب کے کاروبار میں مال و جان میں عزت و آبرو میں برکت عطا فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما اس بچے کو قرآن پاک یاد کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہمارے وفقان شدگان کی کامل طور پر بخشش فرما خصوصاً حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ یہ ختم پاک پڑھا گیا اس حضور علیہ السلام کی سراہ خوانی کی گئی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اس تمام کا ثواب حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے قبول فرما حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے جملہ انبیاء کرام آپ سرکار کے والدین کریمین شریفین طیبین طاہرین ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت اطہار جملہ صحابہ کرام صحابیات حضور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آل پاک اور آل پاک جملہ شہداء کرام شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا تمام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے قبول فرما خصوصاً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو پیش کرتے قبول فرما آپ کے والدین کریمین کی ارواحات طیبات کو اس کو پیش کرتے قبول فرما مرکز تجلیات ممبئی فیض و برکات حضور سیدی مرشدی دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک پیش کرتے قبول فرما حضور سلطان العارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو پیش کرتے قبول فرما آپ کے مائی باپ کی ارواحات طیبات کو اس کو ثواب پیش کرتے قبول فرما تمام سلاسل اولیاء کرام کی ارواحات طیبات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو ایمان کی حالت میں اس دار فانی سے جا چکے سب کی روح کو اس سے ثواب پیش کرتے ہیں خصوصاً بالخصوص اس تمام کرام و طعام کا ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حاج احمد ندیم سلطانی صاحب کے والدین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں اس بچے کے جو آئز و اقربا اس دار فانی سے جا چکے سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں حاضرین کے آئز و اقربا جو اس دار فانی سے جا چکے سب کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ہمارے وفقان شدگان کی کامل طور پر بخشش فرما یا اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار منظور و مقبول حاضری کا شرف یا اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک و مولا تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے تو علیم بذات الصدور ہے یا اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ برسر پیکار ہے میرے مالک و مولا ان کو فتح نصرت عطا فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما یا اللہ عالم اسلام کو متحد فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما باطل کا منہ کالا فرما یا اللہ اس ختم قرآن پاک کی جو تقریب ہے اس کا صدقہ یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم اللہم شرفنا بزیارت کعبۃ المکرمہ اللہم شرفنا بزیارت مدینہ المنورہ اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن اللہم نبر قلوبنا بنور معرفتک وبحب حبیبک سید الابرار فسہل الہی بحق بنی فاطمہ قبل قول امام بنی خاتمہ
اگر دعوت امرت کنی والقبول منو تستلامانی آل رسول الہی بحق محمد رسول اللہ ملگاروں کی کر قبول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.